یونیک معلومات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ ہم جان رہے ہیں کہ ہمارے درمیان سے رمضان کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے۔ اس رمضان کے مبارک مہینے میں اکثر و بیشتر مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں 47 ایسے مقامات پہ زکوٰۃ کے بارے میں حکم فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر و بیشتر جگہ پہ جہاں پہ نماز کا ذکر ہے وہیں پہ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح مالک نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو میں آپ کے سامنے چند سوالات کے جواب کے لیے حاضر آیا ہوں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تشفی بخش جواب دے سکوں۔ زکوٰۃ فرض ہے یا واجب؟ جی زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور نہ ادا کرنے والا گنہگار ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ پہلے مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا اور مالدار ہونا، اور مال پہ سال کا گزر جانا۔ اگر یہ تمام شرائط پائے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ سونا چاندی کا نصاب کیا ہے اور ان میں کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ سونا چاندی کے نصاب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اگر سونا ہو تو 7.5 تولہ، اور اگر چاندی ہو تو 52.5 تولہ ہو، تو یہ نصاب مکمل ہو جاتا ہے اور پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ کیا سونا چاندی کے زیورات میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ جی، جس طرح سے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، اسی طرح سے سونا بھی ہو، چاندی ہو، یا دونوں ہو، دونوں کو ملا کے اگر نصاب تک پہنچتا ہو تو پھر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ کم سے کم کتنے روپے ہوں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ موجودہ زمانے میں جو ابھی رقم طے کی گئی ہے وہ یہ کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم 24,500 روپیہ ہے۔ اگر اتنے تک آپ کی رقم پہنچ جاتی ہے اور اس پہ سال گزر جاتا ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ جی حاجت اصلیہ یہ ہے کہ ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو، یا پھر اسی طرح گھر میں بہت سارے سامان ہوتے ہیں جیسے اے سی، کولر، فریج، گاڑیاں، اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ حاجت اصلیہ ہے، اور استعمال کے علاوہ ہو تو وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے۔ مال پر پورا سال گزر جانے کا مطلب کیا ہے؟ جی مال پہ پورا سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مال آپ کے پاس ابھی ہے، جیسے مثلا یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی آپ کے پاس جو رقم ہے اتنے ہی رقم آئندہ سال رمضان آنے تک وہ رقم محفوظ رہے، تو گویا کہ آپ کا سال گزر گیا اور پھر آپ کے پاس زکوٰۃ واجب ہو گیا اور آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کا مال کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ جی زکوٰۃ کا مال آپ غریبوں کو دیں، اور غریب وہ لوگ ہیں جو مالک نصاب نہیں ہے، یعنی ان کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو، تو وہ غریب ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان تک زکوٰۃ کا رقم پہنچائیں۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں؟ جی چند ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ اگر زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہ آپ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ یا اپنے بچے کو یا دادا دادی، نانا نانی، ناتی نواسے، پوتا پوتی، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہے جیسے بھائی بہن یا خالہ پھوپھی یا اور اسی طرح کے جو رشتہ دار ہیں انہیں زکوٰۃ کی رقم دینا افضل ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے، اسی طرح مدرسے بنوانے کے لیے لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے، یا پھر کنواں بنوانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف غریبوں کا حق ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے کو غریبوں تک پہنچائیں۔ کسی غریب کے ذمہ روپے باقی ہے تو اسے معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ نہیں، صرف معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، بلکہ آپ زکوٰۃ کے رقم اس تک پہنچائیں، پھر بعد میں چاہیں تو آپ قرض لے سکتے ہیں، لیکن قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔
کچھ لوگ اپنے آپ کو خاندانی فقیر کہتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے تو وہ مالک نصاب ہے، تو آپ انہیں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ خاندان یہاں نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ غریب ہے یا نہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، میں یہ چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہم زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں اور اپنا ایمان و عقیدہ پختہ کریں، کیونکہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ ہے کہ آج ہم زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم اگر ہم ادا کریں گے تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی۔ میں بتا دوں، زکوٰۃ کے مال ادا کرنے سے رقم میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، بلکہ اس کا مثال اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ جس طرح سے ایک کسان چنا کی کھیتی کرتا ہے اور جب کچھ دن کے بعد وہ پودے نکلتے ہیں تو پھر اسے اس کے اوپر سے کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ پھر اس کے بعد جو اس کے اندر سے جو پتے نکلے، اس کے اندر سے جو ڈالیاں نکلیں گی وہ اور زیادہ ہوں گی، جس کی وجہ سے اور زیادہ پھل لگیں گے۔ یہی مثال ہے زکوٰۃ کے مال کے اوپر۔ آپ اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کی برکت سے آپ کے مال میں اور زیادہ برکت ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ میں بتا دوں کہ چند لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی ایک فرد زکوٰۃ ادا کر دے تو باقی لوگ بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے شرط ہے وہ یہ کہ مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا اور مالدار ہونا۔ تو سوچئے آپ کیا اس زمرے میں شامل ہے یا نہیں؟ کیا آپ کا شمار مسلمان میں ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کا شمار مالداروں میں ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کا شمار عاقل و بالغ میں ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ عاقل و بالغ ہے، مالدار ہے، تو آپ کے اوپر یہ زکوٰۃ واجب ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ابو نے زکوٰۃ ادا کر دیا ہے تو میں بری و ذمہ ہو گیا۔ ہمیں یہ نہ سوچنا چاہیے کہ شوہر نے زکوٰۃ ادا کر دیا ہے تو بیوی بری و ذمہ ہو گئی، کیونکہ اکثر ایسا سننے میں آتا ہے کہ بیویاں یہ کہتی ہیں، عورتیں یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کیش رقم نہیں ہے، میں کیسے زکوٰۃ ادا کروں؟ تو جس طرح سے ان کے پاس جو رقم ہے ان کے مالک وہ ہیں، تو ان کے پاس یہ زیور ہے، تو زیور کے مالک اکثر عورتیں ہوا کرتی ہیں، تو عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ وہ عذاب کے حقدار ہوں گے، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم زکوٰۃ کا حکم اس کے اوپر ہے کہ جس کا وہ مال ہو۔ تو عورتوں کو یہ چاہیے کہ اگر ان کے پاس کیش رقم نہ ہو تو زیور کو بیچ کر کے اسی پیسے سے زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ آپ قیامت میں آپ سے پوچھو گی اور آپ کے لیے وہ جو زیور ہے وہ عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ زیور آپ کو عذاب کی شکل میں آپ کے سامنے قیامت میں دن آئے گا۔ اس لیے چاہیے کہ جتنے لوگوں کے پاس جو رقم ہے اور اس کے جو بھی مالک ہیں، خواہ گھر میں کئی لوگ ہوں، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے بھائی بہن کی شکل میں ہو، چاہے مرد کی شکل میں ہو یا عورتوں کی شکل میں ہو، اگر سب کے پاس رقم ہے یا سب کے پاس زیور ہے تو سبھی لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا اور سبھی کو ادا کرنا فرض ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کے موضوع پہ سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کریں، ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، کیونکہ ہم دنیاوی معاملے میں اگر ہمیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ ابو جانیں گے، وہ امی جانیں گی، وہ بھائی جانیں گے یا وہ شوہر جانیں گے، بلکہ وہاں پہ ہمارے جسم کی پڑی ہوتی ہے تو ہم خود اس کی سیفٹی کا خیال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح قیامت میں آپ سے حساب ہوگا، اسی طرح قیامت میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ تو آپ یہ سوچیں ہمارے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہے کیا ہم نے ادا کیا ہے نہیں؟ وہاں پہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہاں پہ آپ کا عذاب شوہر کو نہیں دیا جائے گا، وہاں پہ آپ کا عذاب آپ کے باپ کو نہیں دیا جائے گا، وہاں پہ آپ کا عذاب کسی اور کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ اگر آپ دولت کے مالک ہیں، اگر آپ پراپرٹی کے مالک ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں، ورنہ پھر عذاب کے لیے تیار رہیں۔ اور بالخصوص ان لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا جو کئی سال سے زکوٰۃ نہیں نکال رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو ان کے اوپر وہ زکوٰۃ معاف نہیں ہوا، بلکہ وہ تمام سال کے دولت کو اور تمام سال کی پراپرٹی کو وہ جوڑیں اور پھر ادا کریں۔ جس طرح سے نماز کے چھوڑ دینے سے پھر نماز معاف نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی قضا واجب ہے، اسی طرح آپ نے جتنے سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے آپ جوڑ کر کے تمام کو ادا کریں، تبھی آپ بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ ہمیں اس معاملے پہ سنجیدگی سے غور و فکر کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔